کی ہوگی۔ میں آج صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مجلسیں جو مسلسل آپ سن رہے ہیں، اور خداوند عالم آپ کی زندگیوں کو اور طویل کرے، اور سنیں گے، آپ بہت سنیں گے، تو آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ ان درسگاہوں میں بعض ایسے مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں کہ جن مسائل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ واقعی کسی درسگاہ میں جا کر زانو ادب طے کریں اور کسی سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہر وہ شخص جو یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں ہم اس موضوع کو سمجھا سکتے ہیں، اس میں کوتاہی سی کوتاہی نظر آئے گی اور وہ سمجھانے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ یہ فقط اعجاز ہے حسین ابن علی کا کہ ان کے صدقے میں بہت سے مسائل اس طرح سے آپ کے ذہن نشین ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہر مجلس میں شریک ہونے والا اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے معلومات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، یہ سچ ہے کہ ہر ایک کی فکر الگ ہے، یہ سچ ہے کہ ہر ایک کے ذہن کی سطح الگ ہے، مگر اس حقیقت کے باوجود چونکہ سب کے لیے مرکز محبت ایک ہے، اس لیے اس مرکز محبت سے وہ جس قدر حاصل کر سکتا ہے اپنی نسبت سے وہ حاصل کرتا ہی جاتا ہے، اور اس تحصیل مسلسل کا نتیجہ یہ ہے، کہ ابھی عشرہ اول میں عاشور کی رات جب کسی مسئلے پر میں نے تیز گفتگو کہیں کی تھی تو وہاں میں نے یہ بھی سمجھانے کے لیے بعد مجلس کہہ دیا تھا کہ اگر یہ گفتگو ہوئی ہے تو فقط اس علم کے ساتھ ہوئی ہے، کہ ہم بظاہر اقلیت میں ہیں لیکن ہمارے پاس تعلیم یافتہ احباب کا ریشیو یعنی ان کا تناسب اکثریت سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے جملے کو آپ سمجھ گئے، یعنی عجیب اتفاق یہ ہے کہ مجلسوں نے ہماری لٹریسی کے فگر کو بڑھا دیا، یہ اصطلاح میں نے استعمال کی، یعنی تعلیم یافتہ حضرات کی تعداد میں ہمارے پاس بنسبت آبادی کے اور حصوں کے بہت زیادہ تناسب ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کی اکثریت پڑھی لکھی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سب ڈگریاں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلسل ان بارگاہوں میں حاضری کی وجہ سے اتنا وہ جان رہے ہیں، اتنا ان کو علم حاصل ہے کہ بہت سی آیتیں یاد ہو گئیں، بہت سی حدیثیں یاد ہو گئیں، بہت سے مسائل یاد ہو گئے، بہت سے ایسے عنوان پر وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے کہ جن عناوین پر گفتگو ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک مرکز محبت ہے جس سے پوری قوم کی وابستگی ہے۔ اگر خاکم بدہن خدا نخواستہ وہ مرکز جہل کے قریب ہوتا تو ہم سب